کیا عمران خان کا انجام ہٹلر جیسا لگتا ہے؟ آپ ہٹلر کو جانتے ہیں کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دیکھیں۔ جرمنی میں 1933 کے عام انتخابات میں نازی پارٹی جو کہ ہٹلر کی پارٹی تھی اس کو عام اکثریت سادہ اکثریت حاصل نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی ہٹلر کو حکومت بنانے کا مشورہ دیا گیا، جس طرح سے عین پاکستان میں ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو حکومت بنانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اس کی طرف سے وہی جو ہٹلر کو دیا گیا تھا وہی لوگ یہاں پر بھی اسی جیسے لوگ استعمال ہوئے تھے، وہ لوگ شامل تھے۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ آپ کو شاید اس کا بھی علم ہوگا۔ ہٹلر کا نام پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا ڈکٹیٹر کے نام سے ہٹلر کو جانتی ہے، جبکہ ہٹلر کے کچھ کام ایسے تھے جن کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا، اس کو تاریخ میں سیاہ الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ہٹلر نے جب وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا تو ہٹلر نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں پر، جماعتوں پر اور ان کے ورکرز تھے ان پر شدید ٹارچر کرنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کے دور میں 11 ملین افراد کو قتل کیا گیا، یعنی کہ 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کو ہٹلر نے قتل کروایا۔ لیکن ہٹلر کا انجام کیا ہوا تھا اس طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں، کیونکہ اگر پوری سٹوری اگر آپ کے سامنے رکھی جائے، پوری کہانی، تو پھر تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا بات مختصر کرتے ہیں۔ جب ہٹلر اپنے عروج پر تھا تو ہٹلر لوگوں کو قتل بھی کرتا تھا، ان کو دھمکیاں بھی دیتا تھا، جیلوں میں بھی ڈالتا تھا اور ان کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا، انتقامی کارروائیاں کرتا تھا اور سخت ذہن کا مالک تھا۔ اس کے آگے اس کے وزیر مشیر بھی بات تک نہیں کر سکتے تھے، جس طرح سے آج خان صاحب اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا پچھلا 4 سالہ دور گزارا ہے جس میں وہ ہٹلر سے کم نہیں رہے۔ کوئی اپوزیشن رہنما ایسا نہیں رہا، اپوزیشن کا نمائندہ ایسا نہیں رہا، کوئی خاص ورکر ایسا نہیں رہا جس نے جیل نہ کاٹی ہو، جس پر تشدد نہ کیا گیا ہو، ہر قسم کا ظلم کیا گیا۔ لیکن پاکستان کے آئین میں اور جرمنی کے آئین میں اور اس وقت میں اور اس وقت میں بہت بڑا فرق تھا۔ وہ 1933 سے 45 کا دور تھا اور یہ 2021 کا دور تھا۔ کہاں 1945، کہاں 1933 اور کہاں 2017۔ ہٹلر جب گہرے میں آیا، جب اس سے جو ڈیل تھی وہ ڈیل ختم ہوئی، جب اس کی رسی کو کھینچا گیا، تو پھر اس وقت ہٹلر نے اپنے مکان میں، اپنے محل میں زیر زمین جگہ بنا لی تھی۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا اور وہیں پر وہ اپنی میٹنگز کرتا تھا، وہیں پر وہ مشیروں کو اور وزیروں کو بھی بلاتا تھا۔ اب وہ باہر کیوں نہیں نکلتا تھا؟ باہر اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ کسی وقت بھی وہ اگر باہر نکلتا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا، اور اس کو ڈر یہ تھا کہ جو کچھ اس نے اپوزیشن اور اس عوام کے ساتھ کیا ہے، لیڈروں کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جس طرح سے آج خان صاحب ڈر رہے ہیں۔ اور ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے نیب کے ذریعے جو کچھ تشدد کیا گیا ہے رانا ثناءاللہ سمیت درجنوں لیڈروں پر، جن کو موت کی چکی پر کچھ گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی، جرم نہ ہونے کے باوجود ان کو موت کی چکی میں ڈالا گیا اور وہاں پر رکھا گیا۔ یہ خوف خان صاحب کو اندر سے کھائی جا رہا ہے اور اسی لیے وہ گرفتاری نہیں دے رہے۔ اور ایک چیز باقی ہے کہ وہ تہہ خانہ ابھی تک خان صاحب نے نہیں بنایا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ تہہ خانہ بھی بن جائے گا اگر یہی حالات رہے تو۔ اب انجام کی بات کرتے ہیں کہ انجام کیا ہوا تھا۔ جب اس کے ہٹلر کے قریب گہرا تنگ ہوا تو ہٹلر نے کیا کیا کہ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، اب میں کیا کروں؟ تو کسی نے کہا کہ زہر کھا لیں، یعنی آپ اپنے آپ کو گولی مار لیں۔ تو عمل اس نے دونوں کے مشوروں پر کیا، اور لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہٹلر نے زہر بھی کھا لیا تھا اور اپنے آپ کو گولی بھی مار لی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا انجام خان صاحب کا ہو، لیکن خان صاحب کی جو زندگی ہے وہ زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے جو 4.25 سال کی، وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں اس کے ورکرز، اور وہ جس طرح سے جس لہجے میں وہ بول رہے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جس لہجے میں وہ اپنے ورکرز کو اور ٹکٹ ہولڈر کو بلاتے
ڈراتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ اتنے افراد لے کر نہیں آئے تو آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، گرفتاری سے اتنے زیادہ ڈرتے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو ناجائز کام کیے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو اس کا خوف ہے، اور خاص کر اس کے علاوہ جن لوگوں کا نام لیا ہے جن کے ساتھ ان کی یاری تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ نیوٹرل، بعد میں بھی نیوٹرل نہیں تھے، وہ کومبو دکھانا چاہتے تھے لیکن وہ کومبو تھے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف سے سیو کرنے کے لیے ایک بات انہوں نے رکھی تھی، لیکن تھے وہ عمران خان کے ساتھ میں، تو عمران خان صاحب کا جو انجام ہے وہ ہٹلر کی طرح ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہ مستقبل میں وزیر اعظم بنیں گے نہ حکومت بنے گی۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔